کل رواج ہے کہ ہر منٹ بعد نئی نئی افواہیں بھی چلی جاتی ہیں، تو وہ بھی نہ رہے۔ سب سے پہلے جو آج کی پارلیمانی میٹنگ تھی اور جو ہمارا فوکس ہے وہ افغانستان ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے جو پارلیمانی پارٹی کے ممبران ہیں ان کو افغانستان کی صورتحال کے اوپر اعتماد میں لیا۔ پاکستان کا جو سٹینڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت میں ہمیں افغانستان کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جو ہماری ایک اس وقت ہیومینٹیرین ایڈ ہے، جو اس وقت ایک انسانی جذبے کے تحت جو اس وقت امداد ہے وہ جاری رہنی چاہیے۔ ہم نے دنیا کو بھی اپیل کی ہے، ہم نے پاکستان کے اندر سے بھی، آپ کو معلوم ہے کہ ویزا جو ہے وہ ہم نے آسان کر دیا ہے افغانستان کے لیے۔ افغانستان کے ساتھ جو تجارت ہے اس کو ہم نے بڑھایا ہے۔ ہر ممکن طریقے سے ہم اپنے جو افغانستان میں ہمارے بھائی ہیں ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت دنیا بھی جو ہے وہ افغانستان کو اکیلا نہ چھوڑے، کیونکہ اگر دنیا اکیلا چھوڑتی ہے تو آج جس طرح سے وزیر اعظم صاحب نے آج کا بھی یہاں پر یہ بتایا پارلیمانی پارٹی کو کہ اس کے نتیجے میں اگر افغانستان جو ہے اس میں عدم استحکام کا شکار ہوتا ہے تو پھر وہاں بہت جو گروپس ہیں، وہ جو ٹیررسٹ گروپس ہیں، انتہا پسند گروپ ہیں، وہ وہاں پہ اپنی جگہ بنا لیں گے، اور اس کے نتیجے میں افغانستان تو ظاہر ہے کہ اس کو نقصان پہنچے گا، دنیا کو اور خود پاکستان کو اس صورتحال کا شدید نقصان پہنچے گا۔ لہٰذا یہ بات بہت اہم ہے کہ افغانستان میں استحکام کے لیے جو دنیا ہے وہ اپنی کوششیں کرے۔ اس کے بعد جو اس وقت ایک اور جو معاملہ چل رہا ہے DGISI کا، اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے بڑے بھرپور طریقے سے یہ بات کہی کہ فوج اور حکومت ایک پیج کے اوپر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں ان سے ان کے بہت ہی خوشگوار اور قریبی تعلقات ہیں، اور جو بھی نقطہ نظر ہوتا ہے وہ ہم بیٹھ کے آپس میں بات چیت سے ہماری طے ہو جاتا ہے۔ DGISI کے مسئلے کے اوپر بھی صورتحال ایگزیکٹلی یہی رہی۔ انہوں نے یہ بھی وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ بہت طویل عرصے سے میں خود یہ دیکھتا ہوں کہ سول اور ملٹری کے درمیان پاکستان میں تعلقات کی جو نوعیت رہی ہے وہ میں نے خود اتنا عرصہ جو ہے وہ آبزرو کی ہے، پاکستان کی تاریخ کو آبزرو کیا ہے، لیکن وزیر اعظم نے کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں سول ملٹری ریلیشن شپ اتنے اچھے نہیں رہے جتنے آج ہیں، اور اس کا جو بہت بڑا کریڈٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ جنرل باجوہ کو بھی جاتا ہے، جنہوں نے ہمیشہ پاکستان میں جمہوریت کی اور سول حکومت کی کو جو ہے وہ ایک ادارہ جاتی سپورٹ دی ہے، اور اسی لیے انہوں نے پورا جو پاکستان ہے ان فوج کی جو عزت ہے، فوج کا جو وقار ہے وہ پورے پاکستان کو عزیز ہے، اور یقینی طور کے اوپر یہی جو جذبہ ہے وہ برقرار رکھیں گے۔ اور جس طرح سے وزیر اعظم نے کہا کہ ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس یا ISI کے اپوائنٹمنٹ سے متعلق جو معاملات ہیں وہ مکمل طور کے اوپر طے پا چکے ہیں، پروسیس جو ہے وہ شروع ہے، اور انشاءاللہ ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ بڑی جلدی ہوگی، اور اس کے اوپر پوری طور کے اوپر جو سول اور ملٹری دونوں جو سائٹس ہیں وہ آن بورڈ ہیں، اور انشاءاللہ ایک اعتماد کی فضا میں یہ فیصلہ جو ہے وہ ہوگا۔ اس کے بعد جو اگلا معاملہ آیا ہے وہ انفلیشن کا ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر ایک مہنگائی کا جس طریقے سے تذکرہ ہے اس کے اوپر وزیر اعظم نے بات کی، اور وزیر اعظم صاحب نے یہ بتایا ہے کہ جو اس وقت کی صورتحال ہے جس میں مہنگائی ہے اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ انٹرنیشنل پرائسز میں اضافہ ہے۔ پیٹرول جو ہے اس کی قیمت $40 تھی جو اب $80 سے بھی کراس کر گئی ہے۔ ہمارا جو گھی ہے جو پام آئل سے بنتا تھا 2018 میں یہ پام آئل $520 میٹرک ٹن تھا، اب وہ $1200 کے قریب ہے۔ اسی طرح سے جو باقی قیمتیں ہیں وہ اوپر جو ہے وہ گئی ہیں۔ اس مقصد کے لیے، اس مہنگائی کے معاملے سے نپٹنے کے لیے ہم نے ایک نئی
جو اکنامک پالیسی ہے وہ فریم کی ہے. انشاءاللہ نومبر کے مہینے سے ہم 3 بڑے پروگرام لانچ کرنے جا رہے ہیں، جس میں صحت کارڈ کا معاملہ شامل ہے، کسان کارڈ شامل ہے اور احساس کارڈ شامل ہے. صحت کارڈ جو ہے وہ پورے خیبر پختونخوا میں ہو چکا ہے، لیکن اب پنجاب کی باری ہے. پنجاب کے ہر شہری کو، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ کسی بھی اس کی جو رنگ نسل ہے کوئی بھی ہے، اس کے پاس آئی ڈی کارڈ اپنا ہوگا تو پنجاب میں ہر خاندان جو ہے وہ 7.5 لاکھ روپے تک کا میڈیکل انشورنس جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو دیا جائے گا. اور یہ سلسلہ جو ہے شروع ہوگا نومبر سے. اس میں جو پہلا اس کی پری لانچ ہوگی اور پھر انشاءاللہ مارچ تک یہ تمام جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ احساس کارڈ دیا جا رہا ہے. تمام ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا ہو گیا ہے اور وہ جو غریب ترین ہمارے لوگ ہیں جو مہنگائی سے ڈسے ہوئے ہیں ان کو احساس کارڈ دیا جائے گا کہ وہ نہ صرف یہ کہ یوٹیلیٹی سٹور سے بلکہ عام دکانوں سے بھی جا کے اس کارڈ کے ذریعے سستی چیزیں جو ہیں وہ کھانے پینے کی جو ہماری بیسک چیزیں ہیں وہ سستی چیزیں خرید سکیں گے. اور اس کے ساتھ پنجاب گورنمنٹ ایک مزدور کارڈ بھی جو ہے وہ لانچ کر رہی ہے جس میں مزدوروں کے لیے جو ہے وہ فائدہ ہوگا. اور پھر کسان کارڈ ہے جو ہم سبسڈیز اس وقت دے رہے ہیں وہ ہم ان کی سبسڈی کئی دفعہ کسانوں کو پہنچتی ہے کئی دفعہ نہیں پہنچتی ہے، لیکن اب یہ جو سبسڈی ہے یہ براہ راست کسانوں کو کسان کارڈ کے ذریعے جو ہے وہ جائے گی. اس کے بعد جو اس وقت جو 12 ربیع الاول کا چونکہ مہینہ ہے اور وزیر اعظم اعلان کر چکے ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی قائم کرنے کا، اس کے متعلق جو ہے وہ اپنے اراکین کو بتایا گیا ہے. اور پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں ان کو وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن ویسے منایا جائے جیسے کبھی اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں نہیں منایا گیا. اور اس کو ایک شاندار طریقے سے منانے کے لیے ایک تو ظاہر ہے کہ منگل کو 2 بڑی تقریبات ہوں گی. ایوان صدر میں تقریب ہوگی اور اس کے بعد کنونشن سینٹر میں وزیر اعظم پاکستان ایک بہت بڑے مذہبی اجتماع سے خطاب کریں گے. اور یہ جو 12 ربیع الاول کا دن ہے اس سے پہلے چراغاں ہوگا. پورے جو ٹیلی ویژنز ہیں ان سے ہم نے درخواست کی ہے کہ رحمت للعالمین کے اوپر ہر ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کی جائے اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ایک سیلیبریشن کا موقع ہے اس کو پوری قوم جو ہے وہ رحم کے اعتبار سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے اس جو ہر ایک کے لیے ایک پیغام ہے، ایک حق کا پیغام ہے اور ایک راہ حق دکھاتی ہے، اس کی روشنی میں انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. شکریہ.